باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى صلوات بھیجے محمد عزیزان محترم، برادران ایمانی، کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے متعلق کچھ معروضات بیان کیے تھے۔ آج آپ کی خدمت میں جو اشرے کا عنوان ہے فلسفہ امامت، یعنی نبی کے بعد امام کی کیوں ضرورت ہے، انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اسی عنوان کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات بیان کروں۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا افتخار حاصل کیا، پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ پروردگار عالم اس آیت میں اپنے بندوں کے لیے یہ بات واضح کر رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ علیکم السلام۔ یہ اس صادق القول کا قول ہے کہ جس کے کلام میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کا اہتمام کیا، اور روئے زمین پر کوئی علاقہ، کوئی ارض، کوئی زمین کا خطہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر ہدایت کا انتظام نہ کیا ہو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ پروردگار تو نے انسان کو عقل عطا کی ہے، اور انسان اس عقل کے ذریعے سے نہ جانے کتنی ترقی کر رہا ہے۔ انسان اس عقل کے ذریعے سے چاند پر پہنچ گیا، انسان اسی عقل کے ذریعے سے دنیا میں بڑے بڑے چیزیں ایجاد کر لیں۔ پروردگار کیا ضرورت ہے کہ ہدایت کا انتظام تو خود کرے؟ پروردگار بندوں پر چھوڑ دے، تو نے بندوں کو عقل عطا کی ہے، تو نے بندوں کو عقل عنایت کی ہے،
بندے اپنی عقل کے ذریعے سے خود ہدایت کا انتظام کریں گے، خود ہادی کا انتظام کریں گے، خود رہبر کا انتظام کریں گے، خود امام کا انتخاب کریں گے۔ پروردگار نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں خالق کائنات ہوں، میں خالق عقل ہوں، میں جانتا ہوں کہ عقل کی کیپیسٹی کتنی ہے، میں جانتا ہوں کہ عقل کی صلاحیت کتنی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ انسان عقل کے ذریعے سے چاند تک تو پہنچ سکتا ہے، مگر رہبر الہی کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں جانتا ہوں کہ یہ انسان عقل کے ذریعے سے چاند تک پہنچ سکتا ہے، مگر رہبر الہی کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ اب آئیے 1,24,000 کا زمانہ مکمل ہو گیا، نبی اس دنیا سے جا رہے ہیں اور نبی کا دین مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی نے دین کو مکمل کر دیا، جب نبی نے ہدایت کا انتظام کر دیا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو کیا نبی کے بعد اب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ قابل غور بات یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، قیامت تک انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ عادل ہے۔ ایک طرف تو شیطان زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، اور شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ پروردگار گمراہی کا انتظام تو معاذ اللہ کر دے، یعنی شیطان کو زندہ چھوڑ دے۔ پروردگار یا تو شیطان کو موت دے دے تاکہ شیطان کسی کو گمراہ نہ کر سکے، یا پھر ایک ایسے ہادی کا انتظام کرے جو قیامت تک باقی رہے۔ پروردگار نے کہا کہ میں عادل ہوں، اگر میں شیطان کو زندگی دوں گا تو پھر قیامت تک ایک ایسے امام کا انتظام کروں گا جو پردے غم میں رہ کر کے لوگوں کی ہدایت کرے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ نبی کے بعد ہدایت کا انتظام پیغمبر نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کے بعد انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، بشریت کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ایک طرف تو شیطان کو زندہ رکھے گمراہی کرنے کے لیے، معاذ اللہ شیطان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بہکاتا ہے، اور ایک طرف ہدایت کا انتظام نہ کرے۔ اور اللہ نے جو اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے اور دین مکمل کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ بشر منزل کمال تک پہنچ جائے، اور بشر اسی وقت تک منزل کمال پر پہنچے گا کہ جب اس کی صحیح تربیت ہو۔ بشر اسی وقت تک اللہ کے راستے پر چلے گا کہ جب اس کی صحیح ہدایت ہو۔ اگر صحیح ہدایت کا انتظام نہیں ہوگا تو بشریت گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے گی، یہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اہل بیت ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت ہیں۔ ان تمسکتموہما لن تضلوا بعدی، اور اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، دونوں سے جڑ جاؤ گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ نبی کے بعد بھی کسی ہادی کا انتظام کرے، کسی رہبر کا انتظام کرے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اسلام کی پہلی دعوت ذو العشیرہ میں ہی سب سے پہلا اعلان یہ کیا تھا کہ میں اللہ کا دین لے کر کے آیا ہوں، جو بھی اس امر میں میری مدد کرے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا،
وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا۔ اور تاریخ اسلام نے لکھا کہ جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا تو پورے مجمع پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، پورے مجمع کے اوپر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک 11 یا 12 سال کا بچہ ہے جو کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا ھذا اخی و وصی و خلیفتی، یہ میرا بھائی بھی ہے، یہ میرا وصی بھی ہے، یہ میرا جانشین بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا پیغمبر نے اپنے ہی زمانے میں ہدایت کا انتظام کر دیا اور دنیا والوں کو پیغام دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد دین کی ہدایت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر اس طرح سے ہوگا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ پیغمبر نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی امت کو بنا ہدایت اور بنا ہادی کے نہیں چھوڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب پیغمبر اکرم جنگ تبوک میں تشریف لے جا رہے ہیں تو پہلی جنگ ایسی ہے کہ جس میں پیغمبر مولا کائنات کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، مولا کائنات کو مدینے میں چھوڑا۔ اب منافقین اس زمانے میں جو مولا کائنات سے بغض رکھنے والے تھے، جو مولا کائنات سے حسد رکھنے والے تھے، انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ معاذ اللہ پیغمبر علی سے ناراض ہیں، اس لیے جنگ میں لے کر کے نہیں جا رہے ہیں۔ اور پیغمبر چلتے وقت ایک جملہ کہا کہ لا بدّ للمدینۃ، مدینے کے لیے یا تو میں رہوں مدینے میں یا تم رہو۔ اور جب منافقین نے یہ بات عام کر دی کہ پیغمبر علی سے ناراض ہیں، لہذا مولا کائنات اس قافلے سے جا ملے، مدینے سے نکلے اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، لہذا آپ واضح کر دیجئے کہ آپ مجھے مدینے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یا علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے ویسی ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی نسبت آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے جناب موسیٰ نے دعا کی تھی، پروردگار میرے لیے کوئی وزیر قرار دے دے، میرے لیے کوئی جانشین قرار دے تاکہ میرے اس امور تبلیغی میں میرا ساتھ دے سکے، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کی اور جناب ہارون جناب موسیٰ کے ساتھ اور شریک ہو گئے۔ مگر یہاں پر میں پیغمبر سے بدہست ادب یہ عرض کرنا چاہوں گا، یا رسول اللہ جب آپ جنگ تبوک پر جا رہے ہیں تو آپ نے مدینے میں مولا کائنات کو کیوں چھوڑا؟ آپ کسی اور صحابی کو بھی چھوڑ سکتے تھے، چند دنوں کی بات تھی۔ علی شجاعت میں ماہر ہیں، علی جنگ کے ماہر ہیں، آپ ہر جنگ میں علی کو آگے آگے لے کر کے گئے، مگر جب جنگ تبوک میں جا رہے ہیں تو مولا کائنات کو مدینے میں کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کسی صحابی کو مدینے میں چھوڑ سکتے تھے تو رسول اللہ آواز دیں گے کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے بھی میرا نائب علی کے علاوہ کوئی اور ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ چند دنوں کے لیے بھی رسول اللہ نے اپنا نائب، اپنا نمائندہ، اپنا جانشین مولا کائنات کو بنایا۔
آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پر رسول اللہ نے اعلان کیا ہے مولا کائنات کی جانشینی اور ولایت کا، اور اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے ایک صاحب کو بھیجا جاتا ہے، اور جب یہ صاحب راستے میں پہنچ جاتے ہیں مکے کی طرف تو جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا یہ حکم ہے کہ فلاں شخص کو واپس بلا لیجئے اور علی کو سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیج دیجئے۔ تاریخ نے لکھا کہ رسول اللہ نے مولا کائنات کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ اور فلاں شخص سے کو روکو اور جا کر کے مکے میں سورہ برات کی تبلیغ کرو۔ لہذا مولا کائنات گئے اور جانے کے بعد ان صاحب کو روکا اور خود سورہ برات کی تبلیغ کی۔ اب یہاں پر قابل غور بات ہے، اس لیے کہ رسول کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، رسول کا کوئی عمل وحی الہی کے خلاف نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ، کیا ضرورت ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے کسی اور کو بھیجتے ہیں، اور جب وہ شخص راستے میں پہنچتا ہے تو واپس بلا لیتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا کہ میرا کوئی امر وحی الہی کے خلاف نہیں ہے، لہذا میں نے یہ کام وحی الہی کے مطابق کیا تھا کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ سورہ برات کی تبلیغ بھی علی کے علاوہ کوئی اور انجام دے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ سورہ برات کی تبلیغ بھی علی کے علاوہ کوئی اور انجام دے۔ بس مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ سورہ برات کی تبلیغ بھی علی کے علاوہ کوئی اور انجام دے، تو اللہ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ پورے دین کی تبلیغ علی کے علاوہ کوئی اور انجام دے؟ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے نبی کے بعد بھی ہدایت کا انتظام کیا ہے، ہادی کا انتخاب کیا ہے، رہبر الہی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم 23 سالہ زندگی دین کو پہنچانے میں لگا دیں اور محنت و مشقت کے بعد لوگوں تک دین پہنچا دیں اور پھر دین کو لاوارث چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہیں، پیغمبر نے اپنی زندگی میں ہی دین کا وارث بنا دیا ہے۔ اور دیکھیں، ہمارے یہاں معیار پایا جاتا ہے جانشینی کا۔ معیار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام معصوم ہونا چاہیے، گنہگار کو ہم رہبر نہیں مانتے، کیونکہ اللہ نے جتنے انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے سارے انبیاء معصوم ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو بھی ہادی ہوگا، جو بھی الہی رہبر ہوگا، وہ معصوم ہونا چاہیے۔ لہذا ہمارے یہاں پر شرط یہ ہے کہ ہم چاہے نبی کو مانیں چاہے امام کو مانیں، اس کو معصوم ہونا چاہیے۔ دوسری شرط وہ یہ کہ علم میں ماہر ہونا چاہیے، ہر زبان کا مالک ہونا چاہیے، علم قرآن علم تفسیر میں ماہر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی عوام کا انسان اس سے کوئی سوال کرے اور وہ جواب نہ دے سکے، جواب دینے سے قاصر ہو۔ ایسا انسان الہی رہبر نہیں ہو سکتا۔ الہی رہبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم بھی ہو اور صاحب علم لدنی بھی ہو، یعنی اس کے پاس ایسا علم ہو کہ جس کو اللہ نے اس کو عطا کیا ہو، اس نے کسی کے سامنے زانو ادب نہ طے کیا ہو بلکہ وہ لوگوں کو علم سکھاتا ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں کہ جو معصوم بھی ہیں، جن کے پاس علم لدنی بھی ہے، کہ جنہیں اگر ان سے سوال کیا جائے تو پھر غور کرنے کی انہیں ضرورت نہیں پڑتی، تدبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
میں سامنے والوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے یہاں کیا معیار ہے؟ اگر معیار قرابت داری ہے تو رسول اللہ سے زیادہ قریب کوئی نہیں، مولا کائنات سے زیادہ رسول اللہ سے کوئی قریب نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں۔ اگر شجاعت معیار جانشینی ہے تو علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے۔ اگر معیار قضاوت ہے تو علی سے بڑا کوئی قاضی نہیں ہے۔ اگر معیار علم ہے تو علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر معیار علم ہے، اگر معیار شجاعت ہے تو علی سے بڑا شجاع نہیں ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ضربت علی افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ مولا کائنات اس منزل پر ہیں کہ جہاں پر تمام صفت ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر کمال پایا جاتا ہے، ہر انسان کے اندر علم پایا جاتا ہے، ہر انسان کے اندر ہنر پایا جاتا ہے، مگر ایک وقت میں ایک انسان ایک ہی علم میں ماہر ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک بہترین ماہر ڈاکٹر ہے، کوئی ماہر انجینئر ہے، کوئی ماہر وکیل ہے، کوئی ماہر عالم دین ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں انسان بہت ساری چیزوں میں ماہر ہو۔ ممکن ہے کہ 2 یا 4 سبجیکٹ میں ماہر ہو جائے، مگر ہر علم میں ماہر نہیں ہو سکتا۔ مگر علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں پر تمام علوم اور تمام ہنر منزل کمال پر نظر آتے ہیں۔ علی ڈاکٹر ایسا ہے کہ اگر تکبیر کہے تو زندہ مردہ ہو جائے، اگر تکبیر کہے تو زندہ مردہ ہو جائے، ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ توجہ نہ زن محترم، وکیل ایسا ہے کہ اگر فیصلہ کر دے تو وقت کا خلیفہ کہتا ہوا نظر آئے لولا کا علی اللہ ہلاکا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ جہاں پر تمام علوم منزل کمال پر نظر آئے اس ذات کا نام علی ہے، جہاں پر ایک ہی وقت میں شجاعت بھی ہے، جہاں پر ایک ہی وقت میں علم بھی ہے، جہاں پر ایک ہی وقت میں قضاوت بھی ہے، جہاں پر ایک ہی وقت میں سخاوت بھی ہے، تمام صفات ایک جگہ جمع ہو گئی، اسے علی کہتے ہیں۔ علی کی ذات وہ ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کی فضائل اپنوں نے بھی بیان کیے ہیں، غیروں نے بھی بیان کیے ہیں۔ علی کے چاہنے والے اپنے بھی ہیں، علی کے چاہنے والے غیر بھی ہیں، اس لیے کہ علی فضائل کا مرکز ہے، علی فضائل کا مجسمہ ہے۔ امام شافعی اہل سنت بھائی کے ایک بزرگ امام، انہوں نے مولا کائنات کی شان میں قصیدہ کہا ہے، بہت مشہور قصیدہ ہے، بہت مشہور اشعار ہیں۔ علی حبہ الجنہ، علی کی محبت ڈھال ہے، علی حبہ الجنہ، امام الانس والجنہ، قسیم النار وسیع المصطفیٰ حقہ، قسیم النار والجنہ۔ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، جنہ، جنہ اور جنہ۔ جنہ عربی زبان میں ڈھال کو کہتے ہیں، جنہ یعنی جنات کو کہتے ہیں، جنہ یعنی جنت۔ علی حبہ الجنہ، علی کی محبت جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ علی حبہ الجنہ، علی کی محبت جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ امام الانس والجنہ، علی انسانوں کے بھی امام ہیں، علی جنات کے بھی امام ہیں۔ وسیع المصطفیٰ حقاً، علی رسول اللہ کے حقیقی جانشین ہیں۔ قسیم النار والجنہ، علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ جب امام شافعی نے
یہ اشعار کہے تو لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں، حالانکہ اہل سنت کے ایک بڑے عالم ہیں، مگر جو بھی اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہے لوگوں نے ان کے اوپر تہمت لگائی کہ یہ رافضی ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب امام شافعی پر اعتراض ہوا اور امام شافعی پر تہمت لگی تو امام شافعی نے جواب دیا، کہا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، میں علی سے عشق کرتا ہوں، میں علی سے دل لگاتا ہوں، ان کانا حب الوسیع رفضن، کان کھول کر کے سن لو کہ اگر علی کی محبت رافضیت ہے، انی ارفض العباد، میں دنیا کا سب سے بڑا رافضی ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ کہا کہ اگر علی کی محبت رافضیت ہے تو میں بڑے شوق سے رافضیت کو قبول کرتا ہوں۔ انی ارفض العباد، میں انسانوں میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کے فضائل اپنوں نے بھی بیان کیے ہیں، غیروں نے بھی بیان کیے ہیں۔ اور اس کے بعد علامہ طاہر القادری جو اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے، آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، انہوں نے مولا کائنات کی شان میں ایک کتاب لکھی اور کتاب کا نام کیا رکھا؟ السیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ یہ کھلی ہوئی تلوار ہے کہ جن کو ولایت علی سے انکار ہے۔ کتاب کا نام ہی ایسا رکھا کہ جو منافقین تھے، جو علی سے بغض رکھنے والے تھے، جو علی سے حسد رکھنے والے تھے، ان سے یہ برداشت نہ ہوا اور آنے کے بعد کہا علامہ طاہر قادری سے کہ کیا ضرورت تھی کہ آپ نے صرف اور صرف علی کے فضائل کے بارے میں کتاب لکھی، آپ نے دوسرے صحابہ کے بارے میں کتاب کیوں نہ لکھی؟ علامہ طاہر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے صحابہ ہی فضیلت رکھتے ہیں، علی بھی فضائل رکھتے ہیں، لیکن میں نے مولا کے بارے میں کتاب لکھی ہے۔ مگر جب اصرار بڑھا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ نے علی کے بارے میں کتاب کیوں لکھی، دوسرے صحابہ کے بارے میں کتاب کیوں نہ لکھی؟ جب اصرار بڑھتا چلا گیا تو اب علامہ مجبور ہو گئے جواب دینے پر۔ کہا کہ اور اس کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ علی میں اور دوسرے صحابہ میں کیا فرق ہے؟ علامہ نے کہا کہ میں جواب دینا نہیں چاہتا، لیکن جب اصرار بڑھتا چلا گیا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ علی میں اور دوسرے صحابہ میں کیا فرق ہے، تو علامہ مجبور ہو گئے، جواب دیا کہ سنو، علی میں اور دوسرے صحابہ میں یہ فرق ہے کہ اگر علی نماز نہ پڑھتے تو دنیا انہیں خدا کہتی، اگر دوسرے صحابہ نماز نہ پڑھتے تو دنیا انہیں کافر کہتی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ علی میں اور دوسرے صحابہ میں یہ فرق ہے، اس لیے کہ جب لوگ علی کو خدا ماننے لگے، مظہر خدا کو خدا ماننے لگے، تو مولا کائنات نے سجدہ کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ میں خدا نہیں ہوں، میں بندہ ہوں، کیونکہ خدا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے۔ لہذا یہ جواب دیا علامہ طاہر قادری نے، اس لیے کہ مولا کائنات کے فضائل وہ فضائل ہیں کہ جن کو اپنوں نے بھی بیان کیا ہے، جن کو غیروں نے بھی بیان کیا ہے۔ علی ہمارے فضائلوں کے محتاج نہیں ہے، ہمارا تعلق مولا کائنات سے امام اور ماموم کا ہے۔ علی کے فضائل صرف ہم بیان نہیں کرتے ہیں، علی کے فضائل جنات بھی بیان کرتے ہیں، علی کے فضائل فرشتے بھی بیان کرتے ہیں۔ علی فضیلتوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ فضیلت علی کی محتاج ہے۔ لہذا اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم علی کے فضائل بیان کر کے بہت بڑا کام کر دیتے ہیں تو یہ قابل تعریف بات نہیں ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو علی کے نقش قدم پر چلنے والا ہو،
ہمارا رابطہ علی سے امام اور ماموم کا ہے، اور امام ماموم میں رابطہ یہی ہوتا ہے کہ جدھر جدھر امام جاتا ہے ادھر ادھر ماموم جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم علی سے محبت تو کرتے ہیں مگر علی کے نقش قدم پر نہیں چلتے، ایسا نہ ہو کہ ہم علی سے محبت تو کرتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، ایسا نہ ہو کہ ہم علی سے محبت تو کرتے ہیں مگر روزہ نہیں رکھتے، ایسا نہ ہو کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں مگر غریبوں کی مدد نہیں کرتے۔ علی کی زندگی کا سرمایہ یہی ہے، علی اس ذات کا نام ہے کہ جو رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں، اگر رات بھر عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم واجب نماز ادا کر لیا کریں۔ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو سال بھر روزے رکھا کرتے تھے، اگر ہم سال بھر روزے نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم ماہ رمضان کے واجب روزے ادا کر لیا کریں۔ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو خود بھوکے رہا کرتے تھے مگر فقیروں اور غریبوں کو کھانا دیا کرتے تھے۔ اگر ہم علی کے ماننے والے ہیں تو کم سے کم اگر کھانا بچ جائے تو اپنے پڑوسیوں کے یہاں پر غریبوں فقیروں میں کھانا تقسیم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم علی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر علی کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں۔ اس لیے کہ فضائل بیان کرنا شیعہ کی علامت نہیں ہے، فضائل سب بیان کرتے ہیں، اپنے بھی بیان کرتے ہیں، غیر بھی بیان کرتے ہیں، آسمانی مخلوق بھی بیان کرتی ہیں، زمینی مخلوق بھی بیان کرتی ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، ہمارا رشتہ مولا کائنات سے صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم مولا کائنات سے محبت بھی کریں اور ان کے نقش قدم پر بھی چلیں۔ اس لیے کہ علی فضائلوں کے محتاج نہیں ہیں، فضائل مولا کائنات کو تلاش کرتے ہیں۔ علی فضائل کو تلاش نہیں کرتے بلکہ فضائل مولا کائنات کو تلاش کرتے ہیں۔ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو فضیلتوں کی محتاج نہیں ہے بلکہ فضیلتیں علی کی محتاج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں تو شب ہجرت چادر کے نیچے سو گیا تھا مگر آیت نے مجھے تلاش کر لیا، میں نے تو صرف حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی مگر اللہ نے آیت نازل کر دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، میں نے تو صرف امامت کے جوہر دکھائے تھے، اللہ نے آیت نازل کر دی وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ علی وہ ہیں کہ جن کی شان میں، جن کی فضائل میں بہت ساری آیتیں نازل ہوئی، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اسلام کا شباب جوانی علی کی ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی کی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ فضائل مولا کائنات ہیں اور ہدایت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ ہم جس کو ہادی بنائیں گے ممکن ہے کہ وہ گنہگار ہو، ممکن ہے کہ وہ صحیح راستے کی طرف ہدایت نہ کر سکے، مگر اللہ کہ جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو باطن کو بھی جانتا ہے، جب وہ ہادی بنائے گا، جب وہ رہبر بنائے گا، جب وہ امام بنائے گا تو ایسے کو بنائے گا کہ جو گناہوں سے دور ہو، جو گناہوں میں ملوث نہ ہو، جو معصوم ہو، خود بھی منزل کمال تک پہنچا ہوا ہو اور اپنی عوام کو بھی منزل کمال تک لے جائے۔ اس لیے کہ امام اور عوام کا رابطہ بہت گہرا ہے۔ اگر امام خود گمراہ ہو جائے گا تو وہ عوام کو گمراہی سے کیسے نکال سکتا ہے؟ لہذا اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، کہا کہ انسانوں تم اپنی عقل کے ذریعے سے سب کچھ کر سکتے ہو مگر ایک صحیح ہادی اور صحیح رہبر کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ لہذا اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی کہ اگر انسان کو پیدا میں نے کیا ہے تو ہدایت کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا معصوم رہبر الہی ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا رہبر ہے، وہ کبھی بھی جب دین پر آنچ آتی ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا ہے، چاہے کیسی بھی قربانی دینی پڑے، چاہے کتنے بھی سخت حالات ہوں، ہر حالات میں اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ دین کی حفاظت کرتا ہے، چاہے کتنے بھی سخت حالات ہوں ان حالات کا مقابلہ کرتا ہے، چاہے دین کے لیے دولت قربان کرنے نہ پڑے تو امام دولت کو قربان کر دیتا ہے، چاہے دین کے لیے اپنا گھر لٹانا پڑے امام اپنے گھر کو لٹا دیتا ہے، چاہے دین کے لیے
اپنی جان قربان پیش کرنا پڑے، امام اپنی جان قربان کر پیش کر دیتا ہے۔ ہاں عزیزارو، آج محرم کی 2 تاریخ ہو گئی ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے اور 3 شعبان سن 60 ہجری مکے پہنچے ہیں، اور اب 9 ذی الحجہ میں مکے سے سفر کیا ہے اور 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں۔ امام جب سرزمین کربلا پر پہنچے تو لوگوں سے سوال کیا کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ اسے غازریہ کہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے، کہا کہ اسے نینوا کہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ بس کربلا کا نام سننا تھا، امام نے قافلے کو روکا اور جناب عباس کو حکم دیا، اے عباس، اس سرزمین پر جو مناسب جگہ لگے وہاں پر خیام نصب کر دو۔ ہاں عزیزارو، جناب عباس نے خیام نصب کر دیے، لیکن 2 دن کے بعد امام کو جناب عباس کو پھر حکم دینا پڑا، زینب عباس سے کہہ دو کہ وہاں سے خیام ہٹا لے۔ میں کہوں گا آقا، آپ جناب عباس سے خود کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں؟ اے آقا، آپ جناب زینب سے کیوں کہلوا رہے ہیں؟ امام کہیں گے مجھے غیرت آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، اس لیے کہ عباس کو میں نے ہی حکم دیا تھا کہ جہاں پر چاہو خیمے نصب کر دو، مگر یہ ظالم فوج نہیں چاہتی ہے کہ دریائے فرات پہ خیمے رہے، لہذا میں پھر عباس کو حکم دے رہا ہوں۔ ہاں عزیزارو، جناب عباس نے جب یہ حکم سنا فوراً ہی جناب عباس نے خیام کو ہٹا لیا۔ ہاں عزیزارو، کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جہاں پر کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی اولاد اور جن کی نسل کربلا میں ختم ہو گئی، جس میں ایک جناب زینب ہے اور ایک جناب مسلم ہے۔ ہاں عزیزارو، جناب زینب کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا، جناب مسلم کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا، مگر دونوں کے بچوں میں ایک فرق ہے۔ اون محمد کو بھی شہید کر دیا گیا مگر لاشیں اٹھانے والے تھے، محمد و ابراہیم کو بھی شہید کیا گیا مگر کوئی لاشیں اٹھانے والا نہیں ہے۔ ہاں عزیزارو، آج میں جناب محمد و ابراہیم کے مصائب بیان کروں گا۔ یہ بچے وہ ہیں کہ جو اپنے بابا کے ساتھ مسلم کے ساتھ کوفے تشریف لائے تھے، جب جناب مسلم شہید ہو گئے تو یہ بچے کوفے میں بھٹکتے رہے اور 1 سال زندان میں رہے۔ ہاں عزیزارو، اللہ کرے کوئی پردیس میں غریب نہ ہو، اللہ کوئی کرے پردیس میں کوئی بےکس نہ ہو، اللہ کرے کوئی پردیس میں مجبور نہ ہو، اللہ کرے کوئی پردیس میں قید میں نہ ہو۔ ہاں عزیزارو، یہ بچے پردیس میں بھی ہیں، اے عزیزارو یہ بچے غریب بھی ہیں، یہ بچے قید خانے میں بھی ہیں۔ ہاں عزیزارو، یہ بچے 1 سال گزر گیا ہے، ان کو صرف اتنا کھانا پانی دیا جاتا ہے کہ جو جسم اور روح کا رشتہ جڑا رہے۔ ہاں عزیزارو، جب 1 سال گزر گیا تو دونوں بھائی گلے مل کر کے رونے لگے اور دربان سے سوال کیا، اے دربان جانتے ہو محمد کون ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ اے دربان جانتے ہو کہ علی کون ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ یہ دربان جو قید خانے کا دربان تھا، یہ محب اہل بیت تھا، ایک مرتبہ کہتا ہے ہاں علی میرے آقا ہیں، ہاں محمد ہمارے نبی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ بچے کہتے ہیں جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ارے ہم اسی علی کے پوتے ہیں، ہم مسلم کے فرزند ہیں۔ اتنا سننا تھا، یہ دربان قدموں میں گر گیا اور گرنے کے بعد کہا مجھے معاف کر دیجئے، میں پہچان نہ سکا۔ آزادارو، رات کی تاریکی میں دربان میں محمد و ابراہیم کو آزاد کر دیا۔
جزاکم اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداروں یہ بچوں کو آزاد کر دیا گیا، جب یہ بچے آزاد ہو گئے اب یہ گلیوں کوچوں میں بھٹک رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں روایت نے لکھا کہ یہ بچے چھپ کر کے ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ جب ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے کنویں میں آئی تو اس نے کنویں میں دیکھا کہ جو چاند سے چہرے نظر آ رہے ہیں، اوپر دیکھا 2 بچے ہیں، نیچے بلایا اور پوچھا کون ہو؟ کہا کہ ہم فرزندان مسلم ہیں۔ یہ خاتون محب اہل بیت تھی، اپنے گھر لے گئی۔ ہاں عزاداروں اپنے گھر لے گئی، مگر یہ بچے حجرے میں ہیں۔ ابھی آنکھ لگی تھی کہ خواب میں دیکھا کہ علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں بچوں میرے قریب آ جاؤ۔ دونوں بھائی خواب سے بیدار ہوئے اور ایک مرتبہ گلے مل کر رونے لگے۔ کہا اے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے۔ ایک دوسرے نے خواب کو بیان کیا۔ ہمارے دادا خواب میں آئے تھے، کہہ رہے تھے ہمارے قریب آؤ۔ ہاں عزاداروں اس خاتون کا شوہر حارث، جس کا نام تاریخ نے حارث لکھا ہے، یہ ابن دربار کے ذات ابن زیاد کا آدمی ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ بچے کون ہیں، کہا ایک مرتبہ کہا کہ یہ فرزندان مسلم ہیں۔ ہاں عزاداروں روایت نے لکھا بس اتنا سننا تھا، اس ظالم نے دونوں بچوں کے بالوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد سے کہا ارے میں تمہیں تلاش کرتے کرتے تھک گیا، تم میرے گھر میں ہو۔ ہاں عزاداروں ان بچوں کو رسی میں باندھ دیا۔ مجھے کربلا یاد آ گئی، حسین کے بچے سکینہ کو بھی رسن میں باندھا گیا، مسلم کے بچوں کو بھی رسن میں باندھا گیا۔ جزاکم اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداروں محرم کی 2 تاریخ ہو گئی ہے، جتنا گریہ کرنا ہے کر لیجئے، مولا کو پرسہ دے دیجئے۔ ہاں عزاداروں جب صبح نمودار ہوئی تو یہ ظالم ان بچوں کے بالوں کو پکڑ کے نہر فرات کے قریب لاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں تم دونوں کے سر تن سے جدا کر دوں گا۔ مگر جب ایک کو تن کو جدا کرنا چاہتا ہے تو بڑا بھائی آگے بڑھتا ہے، کہا کہ پہلے مجھے قتل کر دو، اس کے بعد چھوٹا بھائی آگے بڑھتا ہے کہ مجھے قتل کر دو۔ ہاں عزاداروں روایت نے لکھا کہ اس ظالم نے دونوں بھائیوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور لاشوں کو نہر فرات میں ڈال دیا۔ ہاں عزاداروں غریب الوطن مسلم کے بیٹے کوفے میں شہید کر دیے گئے۔ ہاں عزاداروں زوجہ مسلم جب مسلم شہید ہوئے تھے تو جناب عباس نے زوجہ مسلم سے وعدہ کیا تھا اے بہن جب میں کوفے جاؤں گا انتقام ضرور لوں گا۔ ہاں عزاداروں جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے آتا ہے تو جناب مسلم کی زوجہ سر عباس کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں، اور جب اپنے شوہر کی لاش ٹنگی ہوئی دارالامانہ پر دیکھتی ہیں، اے عباس آپ نے وعدہ کیا تھا، اے عباس آپ نے کہا تھا کہ میں انتقام لوں گا، لیکن اے عباس ایک مرتبہ جناب عباس کی لاش تڑپی ہوگی، اے بہن مجھے موت نے مجبور کر دیا۔ دوسرا سوال جناب مسلم سے کہا اے مسلم میں آپ سے شکوہ نہیں کروں گی کہ میرے سر پہ چادر نہیں ہے، لیکن اے مسلم کیونکہ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، لیکن مجھے مسلم اتنا بتا دو کہ 2 بچے میرے ساتھ تھے کہ جو میں نے حسین پہ قربان کر دیے، 2 بچے محمد و ابراہیم کہاں چلے گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً بقضائی تسلیم الیم۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، پروردگار جو برسر روزگار ہیں پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما، پروردگار جو مقروض ہیں ان کے خزانے غیب سے قرض ادا فرما، پروردگار علماء کرام مراج دام کا سایہ ہم سب پہ برقرار رکھ، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔